الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیار محبت عقیدت الفت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ اس پر نور بابرکت محفل کی میں مجھ جیسے کو چند گھڑیاں یہ ڈیوٹی بہت بڑی مسرت کا باعث ہے میرے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان پر کثرت سے درود پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ چند منٹ کی حاضری ہے، اس کے بعد دعا ہے، تو آپ سے گزارش ہے چند منٹ توجہ سے بات سن لیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے حلال رزق کمانے پر بہت زیادہ زور دیا، بلکہ جو حلال رزق نہیں کماتا، لقمے اپنے جسم میں پیٹ میں نہیں ڈالتا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد فرماتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا پہلا طریقہ یہی ہے، یہ ذریعہ ہے، سبب ہے، تم حلال رزق کا اہتمام کر لو۔ ہمیں چاہیے ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر کے جائیں کہ وہ حلال رزق کمانے کی طرف لگے رہیں، حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے اور بچوں سمیت ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ سب سے اچھا وہ ہے جو کہیں سے بھی مال کھینچ کے لے آئے، بس ہمیں اس بات کی کوئی غرض نہیں تو کہاں سے لا رہا ہے، اس کا مال چھینا ہے، اس کی جگہ اور جائیداد کو غصب کیا ہے، ہم اس کی غرض نہیں رکھتے، ہم چاہتے ہیں جو لا رہا ہے بس ٹھیک ہے اس کو رب کر جاؤ۔ لیکن یہ تربیت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ نبی کے نواسے جب کھجور کھانے لگے صدقہ کی، حلق تک پہنچی ہوئی کھجور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگے، تیزی سے تشریف لے کر گئے اور انگلی مبارک سے نکال کر باہر کر دی۔ بتانا چاہتے تھے جب بچوں کی پرورش کرنی ہو، تربیت کرنی ہو تو ایسے کرو، منہ کے اندر گئی ہوئی کھجور کو باہر نکال کر بتاؤ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن ہم کبھی توجہ نہیں کرتے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد فوراً جلدی تیزی سے گھر چلے جاتے۔ کسی نے پوچھا اتنی جلدی کیا ہوتی ہے گھر جانے کی؟ آپ نے فرمایا میرے ہمسائیگی میں ایک ہمسایوں کا کھجور کا درخت ہے، وہ ہمارے گھر کی سمت ٹیڑھا ہے تھوڑا سا، اس کی کھجوریں رات کو ہمارے گھر کی طرف گر جاتی ہیں ہمارے صحن میں۔ میں نہیں چاہتا میرے بچے اٹھ کر اس کی کھجوریں کھا لیں، میں نماز پڑھ کے بھاگ کر سب سے پہلے کھجوریں اکٹھی کرتا ہوں، دیوار کے اوپر سے ان کے صحن میں گراتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی اور نبی کے غلام بچوں کی یہ تربیت کرے پھر بچے بڑے ہو کر حلال رزق کمانے پر تل جاتے۔ لیکن ہم خود ہی تیار نہیں، معاشرہ کیسے بدلے گا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ وہ اچھا ہے جو مال زیادہ لپیٹ کے لے آئے کہیں سے، اللہ رب العزت کا بندہ ہو جائے۔ یہ رزق کچھ بھی نہیں، رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے، ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تم اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤ، رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مثالیں دے کر بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے بندو تم تو زبان ہے تمہارے پاس تو دماغ ہے، تمہارے پاس تو قلب سلیم ہے۔ ان پرندوں کو چھوٹے کو نہیں دیکھتے جو گھونسلوں سے اڑتے ہیں صبح، ان کو منزل کا نہیں پتا، فیکٹری کا نہیں پتا، جانا کہاں یہ نہیں پتا، اڑتے ہیں اللہ کے آسرے سے۔ اللہ نے کبھی ان کو بھوکے واپس نہیں لوٹایا، اللہ ان کے پیٹوں کو بھر کر واپس بھیجا۔
ہماری تو ضرب تقسیمیں ہیں، ماہانہ منافع پرافٹ اتنا ملے گا، سالانہ اتنا ملے گا، میری شراکت داری اتنی ہے، میری اتنی ہے، اور پرندوں کی شراکت داری کہاں ہے؟ تو اللہ کے آسرے پر نکلتے ہیں، اس کے بھروسے پر اللہ ان کے پیٹوں کو بھر کر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ کاش ہم نے اتنا ہی توکل کر لیا ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے، تنگ دستی کا عرض کی، فرمایا کچھ ہے مال؟ عرض کی ہے اتنا، تو فرمایا جاؤ اس کا کلہاڑا لے کر آؤ۔ کلہاڑا لایا صحابی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں دستہ مبارک اپنے دستہ مبارک سے ڈالا، فرمایا لکڑیاں کاٹو بیچو، اور اتنے دنوں بعد پھر آنا۔ پھر وہ واپس پلٹ کے آئے، جب عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو اتنا مال ہے کہ کافی مال ہے، لوگوں کی بھی آیتیں پوری کرتا ہوں۔ یہ دیکھو حلال رزق کمانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ صحابی فجر کے وقت جلدی جلدی کام کی طرف چلے جاتے، صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی جلدی جلدی کام کی طرف چلے جاتے ہیں، اوراد و وظائف اس طرح کے نہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے اور ان کے منہ میں حلال رزق کمانے کے لیے نکلا ہے تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے۔ اور اللہ کے بندوں، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ بیوی تمہاری ہے، بچے تمہارے ہیں، بیٹا تمہارا ہے، بیٹی تمہاری ہے، تم ان کے منہ میں جو رزق کا ٹکڑا دیتے ہو، حلال رزق کا لقمہ ان بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر دیتا۔ حد نہیں ہے؟ تم اپنے بچے پالتے ہو، رب تمہیں اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ بیٹیوں کے علیحدہ اجر ہیں، بچوں کے علیحدہ اجر ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، لیکن ہم نے یہ طریقے چھوڑ دیے ہیں، ہم اور طریقوں سے رزق اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وحدہ لا شریک کی ذات قدوس اصل میں رازق وہ ہے، وہ چاہے تو ان پڑھ کو دے دے، چاہے تو پڑھے لکھے کو دے دے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے MNs جو نہیں پڑھے ہوتے ان کے آگے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ملازم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا دماغ بڑا پڑھا لکھا ہے، میں اس لیے کماتا ہوں، کبھی یہ نہ سوچنا۔ کوئی بندہ کہے میرے ہاتھ میں کمال ہے، میں ایسے ہینڈ رائٹنگ کرتا ہوں، آرٹ کرتا ہوں، اس میں کمال ہے، اس میں کماتا ہوں، نہیں، یہ رب کی ذات کے فیصلے ہیں۔ وہ جی چاہے تو لاکھوں میں اونچا کر دے، اور جی چاہے تو لاکھوں میں سے پھر دوبارہ واپس پلٹا دے۔ اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑو۔ یہ روپیہ پیسہ مال و دولت کچھ بھی نہیں، یہ تمہارے پیچھے بھاگنے کے لیے تیار ہے، لیکن فقط ایک ہے، یہ ہے تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیجئے تو ہر چیز تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ حلال رزق کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، اپنے بچوں کو حلال رزق دینے کی کوشش کیجئے۔ ان کے پیٹ کے اندر جب تم حلال رزق ڈالو گے، اس سے جو گوشت بنے گا وہ گوشت جنت کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر تم حرام طریقے سے حرام مال ڈالو گے اس کے جسموں میں، پھر وہ جنت کی طرف نہیں جانے والا۔ اس گوشت کو سنبھالو۔ آپ بھی ڈرامے دیکھتے ہیں، ایک ڈرامے میں ایک عورت اپنی بچی کا کوئی مسئلہ تھا، وہ کہہ رہی تھی یہ میری ساری زندگی کی، ایک ہی اس کی بیٹی تھی، کہتی یہ میری ساری زندگی کی انویسٹمنٹ یہی ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ ہم دنیا کی ہر چیز برباد ہونے سے بچا لیتے ہیں، لون لے لیتے ہیں، اس طرح کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، نیچا نہ ہو جائے، ڈاؤن نہ ہو جائے، اپ نہ ہو جائے۔ کبھی دیکھو اس اولاد کو، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، ان کی زبان سے تمہیں تمہاری اس پالنے والے باپ کی مہک آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں اس پر عمل کیجئے، رحمتیں اور برکتیں، رزق کی فراوانی ہوگی۔ جب تم گھر جاؤ، گھر جا کر
सलाम कहो घर वालों को, सूरह इखलास पढ़ो, घर में कोई भी ना हो सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह पढ़ो। रब इतनी बरकतें देगा कि तुम तो क्या तुम्हारे इर्द गिर्द के घर वाले भी बालामाल हो जाएंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील थे, बीमार थे, आखिरी वक्त एक और साहबी पता लेने गए तो मैं कोई ऐसा वजीफा ना लगवा दें हुकूमत की तरफ से, तुम्हें बैतुल माल से हमारी बच्चियां हैं, मैं ऐसी बात न करना, मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़या याद करवा दी है और नबी का फरमान है जहाँ सूरह वाक़या पढ़ी जाए तंग दस्ती फाका वहां नहीं आता। हम इस पर अमल ही नहीं करते। आजकल की साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी, ये सड़कों के किनारों पर इतने इतने बने होते हैं मुन्ने से मट्टी के, उसके ऊपर लिखा होता है पानी 2 बार डालें, उसमें खाद इतनी बार डालें, महकमा ज़राअत। वहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लिखा हुआ था जब तुम किसी चीज को, किसी बीज को डालना हो जमीन के नीचे, उस पर सूरह वाक़या पढ़ो। लेकिन हम सोचते नहीं, किसान मट्टी में जो चीज लिए मिट जाती है, किसान अल्लाह के आसरे पर जमीन के अंदर बीज छोड़ के आ जाता है, उससे कॉम्पोनेंट निकालना, सिट्टे बनाना उस जात का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम फकत इतना कर सकते हो, मट्टी में मिला के आ जाते हो। उस जात पर आसरा करो, वो तुम्हारे सारे मुसब्बिबुल असबाब वो जात है, वो ऐसी करम नवाजी फरमाएगी। बाज़ औक़ात बंदा बड़ा गुरूर में आ जाता है, लाखों को हाथ डालता है, मट्टी हो जाते हैं। कोई बंदा ऐसा होता है अल्लाह ताला के साथ, ऐसा उसका ताल्लुक होता है अल्लाह के हबीब से, मट्टी को हाथ डाल ले तो अल्लाह उसको सोना बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्ता है, रब्बे वहदहु ला शरीक ज़ात कुदूस हमें हलाल रिज़्क़ का इहतमाम करने की साथ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।